کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ Subscribe to our YouTube channel 6TV India. تلا تم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رکتا۔ فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: هن كاسيات آريات مائلات ومميلات لم يدخل الجنة ولا ريحها، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ 2-3 جمعوں سے ہم لوگ سورۃ الاحزاب اور سورۃ النور کے کچھ آیات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور ان کے تقاضوں کو اور ان کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن احکامات کو ہم سب کے لیے نازل فرمایا اس پر مکمل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورۃ الاحزاب یہ سن 5 ہجری میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ چلے گئے تو مدینہ طیبہ جانے کے 5 سال کے بعد اس سورت کا نزول ہوا، جس کا نام ہے سورۃ الاحزاب۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے مسائل کو موٹا موٹا بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یدنین جلابیبہن، کہ عورتوں اگر تم گھر سے باہر نکلتی ہو کسی عین کام کے لیے، بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی کسی بھی عورت کو اجازت نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو، ہماری بیٹی ہو، بلا ضرورت عورت کے لیے بالکل باہر نکلنا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابیہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
مرد جو ہے بہت سے کاموں میں ہم سے بہت آگے ہیں اور ہم لوگ اس پر حصہ نہیں لے پاتے، تو اعمال کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے وہ ہم سے فضیلت والے ہیں اور ہم مجبور ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ، مرد جہاد میں جاتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ جہاد میں جانا بہت بڑی فضیلت ہے۔ لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد میں ایک صبح کا یا ایک شام کا، یعنی صبح کا چھوٹا سا حصہ یا شام کا چھوٹا سا حصہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد میں لگاتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ ساری دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ دنیا اور دنیا میں جتنی دولت ہے وہ سب کو اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ایک طرف، اور ایک مرد مومن کا اللہ کے راستے میں جانا ایک طرف۔ پھر وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ، مرد حضرات جمعے میں جامع مسجد میں جاتے ہیں، جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، مرد حضرات جنازے کے پیچھے جاتے ہیں، جنازہ کو لے کے قبرستان جاتے ہیں، تجہیز و تکفین کرتے ہیں، ایسے بہت سارے کام گنوائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی، جب مرد اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اپنی حفاظت کرو اور اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرو، جو اللہ تبارک و تعالی ان کو پریشانی کے بعد، مصیبتوں کا جھیلنے کے بعد، سفر کی تکالیف اٹھانے کے بعد، تیر و تلوار کے زخم لگنے کے بعد، اس کی گردن کٹنے کے بعد جو ثواب انہیں ملتا ہے تمہیں گھر بیٹھے اللہ وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے بعد اب کسی کو کوئی شک و شبہ رہ جاتا ہے؟ نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی میں تو شک ہو سکتا ہے، چاندنی میں شک ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طریقے سے مرد حضرات جمعے میں جاتے ہیں، عورت اگر جمعے میں جانا چاہے اس کو منع نہیں ہے، مگر اس کا انتظام ویسا ہونا چاہیے۔ انتظام کیسا ہو؟ مسجد کا دروازہ الگ ہو، مسجد کے جس حصے میں عورتیں آتی ہیں ان کا آنا جانا کسی مرد کو پتہ نہ چلے، اور مکمل حجاب کے ساتھ آئے، اور پھر وہ مسجد سے ملحقہ بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ہے اور ایک سڑک کے بازو میں کسی گھر کو کرایہ پہ لے لیا اور وہ لوگ اس کی اتباع میں نماز پڑھے گی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ وہ مسجد سے ملحقہ بھی ہو اور پھر ان کا مکمل انتظام ہو۔ مگر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ عورت کی نماز اپنے گھر کے صحن میں مسجد کے صحن سے افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ اس صحن کے بجائے اپنے گھر کی دالان میں افضل ہے۔ پھر فرمایا دالان سے اندر ہال میں اس کی نماز افضل ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس عورت سے تسلی دیتے ہوئے فرمایا اس عورت کے اپنے گھر کے ہال سے بیڈ روم میں چھپ کر کے اگر نماز پڑھتی ہے تو وہ نماز سب سے افضل ترین نماز ہے۔ عورتوں کا مقام اور مرتبہ جو ہمارے مذہب اسلام نے عورت کو عطا فرمایا ہے وہ کوئی اور مذہب نہیں دے سکتا۔ اسلام کے آنے سے پہلے یہود اور نصارہ نے عورتوں کا کیا حشر کیا تھا وہ آپ تاریخ گواہ ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کو ایک زہریلا ناک کی طرح تصور کیا جاتا، عورت کو گندی
اور نجس العین سمجھا جاتا، یہاں تک کہ رہبانیت اسی کا نام ہے کہ عورتوں سے کنارہ کش ہو کر کے اپنے جو ہے بیوی بچوں سے الگ تھلگ ہو کر کے جنگلوں میں جا کر کے بالکل سب سے الگ تھلگ ہو کر کے جو زندگی گزارتا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین ہے۔ مگر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے اور لانے کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ عورتیں ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائے اور اس کی صحیح پرورش کر دے اور اس کی سیدھی طریقے سے صحیح پرورش کر کے ایک نیک سیرت، ایک اچھا خصلت والا نوجوان کو تلاش کرے اور کرنے کے بعد سنت کے مطابق اس کی شادی کرتے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طریقے سے میں اور وہ دونوں ایک ساتھ ہم لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ہمارے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا، کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ ارے وہ محمد الرسول اللہ کا ہی تو دین ہے کہ بیٹیوں کو مقام عطا فرمایا کہ بیٹیوں کی صحیح شادی کرا کر کے، بیٹیوں کی صحیح پرورش کر کے اگر آپ نے اس کی جو ہے اس کو اگر آپ نے شادی کر دیا، سسرال بھیج دیا تو آپ سیدھا جنت جا رہے ہیں۔ کسی نے اپنی بہنوں کی شادی کر دی، وہ بھی جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت 7 آسمان کے اوپر، عرش کرسی کے اوپر اور کتنے اوپر یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ جنت سب سے اوپر ہے، جہنم 7 زمین کے نیچے ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اسفل سافلین۔ جو لوگ نماز میں چوری کرتے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں کہ اندر داخل ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے نمازی جو نماز میں چوری کرتے ہیں۔ چوری کرنے کا مطلب کیا بھائی؟ مسجد الہلال میں لوگ بیٹھے چوری کرنے آئے؟ نہیں، نماز پڑھنے آئے، مگر نماز پڑھ رہا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ سبحان ربی الاعلیٰ کتنی بار پڑھا اس کو پتہ نہیں ہے، سبحان ربی العظیم کتنی بار پڑھا اس کو پتہ نہیں ہے۔ پڑھا تو پڑھا، نہیں تو امام صاحب کے پیچھے اٹھک بٹھک کر کے چل دیا۔ کہا کہ یہ سب سے بدترین چوری، سب سے بری چوری یہی ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ اطمینان سے جب نماز میں کھڑا ہو جائے تو اطمینان سے نماز کے اپنے پورے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ بہرحال جنت کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر، اس کے اوپر کیا ہے؟ عرش ہے، پھر عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر جنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو ایسے پکڑا اور کھینچ کر کے اتارتے ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دیا اور کہا اے میرے دیوانوں، اے میرے مستانوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے محمد الرسول اللہ کو اپنا آئیڈیل ماننے والوں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، جنت کو وہاں تلاش مت کرو، جنت کو اپنی ماں کے قدموں میں تلاش کرو۔ یہ مقام کس نے دیا؟ عورتوں کا اتنا بلند مقام کس نے بنایا؟ یہ میرے اسلام نے بنایا، یہ میرے محمد الرسول اللہ نے بنایا، یہ میرے قرآن نے، یہ اعجاز ہمارے قرآن نے عطا فرمایا۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اے لوگوں، جب تمہارے ماں اور باپ دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بوڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے اور چل نہ سک رہا ہو، اٹھ نہ سک رہا ہو، بیٹھ نہ سک رہا ہو،
کھانستے رہتا ہو, کھو کھو کرتے رہتا ہو, ایسے ماحول میں تم جوان ہو, تمہارے جسم کے اندر جوانی کا خون دوڑ رہا ہے, تمہارے جسم کے اندر ایک کھوپڑی کے اندر جو ماں نے, جو باپ نے تمہیں اپنی راحت آرام قربانیاں دے کر کے تمہیں اچھے اچھے کانوینٹ اسکولوں میں پڑھا کر کے, اچھے اچھے کالجوں میں ڈگریاں دلا کر کے, تمہیں جو ہے MBA اور LLB اور جو ہے پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں دلا کر کے تمہیں اچھا ایجوکیٹڈ بنایا, تم بہت بڑے تعلیمی میدان کا ماہر بن گئے, تم جو ہے بڑے بڑے فیکٹریوں کا مالک بن گئے, تم بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ کے چلانے والے ہو. اب تمہارے اندر غرور اور تکبر سینے میں اور دماغ میں بھرا ہوا ہے, اور باپ کو دیکھ رہے ہو کہ کونے میں کھانس رہا ہے, ماں کو دیکھ رہے ہو بستر پہ پڑی پڑی جو ہے کراہ رہی ہے, تب تمہیں غصہ آتا ہے, تب تمہیں جلال آتا ہے, تب تمہیں یہ سوچنے پر تم مجبور ہو جاتے ہو میں اتنے بڑے فلانی انسٹیٹیوٹ کا مالک ہوں, میں فلانی کمپنی میں CEO ہوں, میں فلانی کمپنی میں جو ہے ڈائریکٹر ہوں. اب تمہیں غصہ آ رہا ہے, اب ماں کی کھانسی پر تمہیں غصہ آ رہا ہے, باپ کے جواب پر سوال پر تمہیں غصہ آ رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, یاد رکھو اف بھی مت کہنا, جھنجھلانا نہیں, ان کے پریشانی پر تم جو ہے ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا. یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تم مسجد بنا سکتے ہو, پیسے ہیں تو عمرہ اور حج کو جا سکتے ہو, مگر ماں باپ کو تم نے تکلیف دے دی ہے, اب تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو. یہ اللہ نے بنایا ہے, یہ قانون بھی اللہ کا ہے. میرے عزیزو, اس لیے میں اس وقت کے ان ظالم لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے پردے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لاؤ تو کوئی ایک مثال تو دکھاؤ. تم نے دیوی بنا کے پوجا تو ضرور کیا, مگر تم نے شوہر مر جانے پر اپنی ہی بہو بیٹی کو زندہ چیتا میں جلانے کا آدیش بھی تم نے دیا. ارے تم اس کو پوجا تو ضرور کرتے ہو سونا اور چاندی حاصل کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے فلانی دیوی کا پوجا ضرور کرتے ہو, مگر جب ان کا نوجوان شوہر مر جاتا ہے ان کا چہرہ دیکھنا بھی تمہیں گوارا نہیں ہوتا. آؤ محمد الرسول اللہ کے قدموں میں آؤ, محمد کی عدالت میں آؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے کڑیل جوان ہیں, دو بار کی بدوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر کے دنیا میں اعلان کر دیا جس کا شوہر مر جائے وہ عورت ابھاگن نہیں ہو سکتی ہے, اس کو محمد الرسول اللہ سہاگن بنا رہا ہے. ہم سے مقابلہ کرنے چلے ہو, اسلام کے صاف شفاف چہرے پہ تھوکنا چاہتے ہو, اسلام کے چمکتا اور روشن اور پرتپاک چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہو. میں عدلیہ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں, آپ کو اللہ نے صلاحیت دی, آپ کو حکومت نے, آپ کو بابا امبیڈکر بھیم راؤ کے بنائے ہوئے قانون اور اصولوں کا واسطہ ہے. اگر آپ نے سیکولر کا حوالہ دیا ہے تو آپ سانپ کے لیے قانون بناتے ہیں, سانپ کو نہیں مارنا. آپ کتوں کے لیے قانون بناتے ہیں, کتوں کو نہیں مارنا. آپ چوہے کے لیے قانون بناتے ہیں, چوہوں کو نہیں مارنا. آپ کھٹمل کے قانون بناتے ہیں, کھٹملوں کو نہیں مارنا. آپ جو ہے یہاں تک آپ کی غیرت گر گئی کہ ایک لڑکا ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہے, آپ اس کے لیے قانون بنا کے دے رہے ہو. آپ اتنا گھٹیا ہو گئے کہ آپ ایک لڑکی سے اپنے جو ہے جنسی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے قانون بنا دیتے ہو. پھر آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ میری بیٹی, میری بہو, میری ماں, میری بہنیں حجاب میں رہ کر کے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, آپ کیوں نہیں قانون بنا کے دے سکتے؟ یہ دوسرا پیمانہ آپ کا کہاں سے لایا؟ آپ کو ہر چیز میں قانون نظر آتا ہے, کیا ہماری بچوں کے تحفظ کے لیے آپ قانون نہیں بنا سکتے؟ میں عدلیہ سے گزارش کروں گا, آج کے جمعے کے خطاب سے گزارش کروں گا, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے عدلیہ تک پہنچائے کہ بھائی جس طریقے سے آپ نے ہر ایک کے تحفظ کے لیے قانون بنا کے دیا, مسلمان کی بیٹیاں سروں پہ دوپٹہ رکھ کر کے, مسلمان کی بیٹیاں حجاب میں رہ کر کے, وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. وہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جب تم گھر سے باہر نکلو تو تم اپنے سروں پہ دوپٹہ ڈال لیا کرو. آج کا یہ حجاب نہیں, دور نبوی کا واقعہ ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے ہوئے، مدینہ خالی ہے، کچھ معذور لوگ، کچھ کمزور لوگ، کچھ ضعیف لوگ نہیں جا سکے، کچھ بچے لوگ نہیں جا سکے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ مدینے میں ہر قسم کا طبقہ آباد تھا، ایک اللہ کو ماننے والے بھی تھے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے بھی تھے، حضرت موسیٰ پر کلمہ پڑھنے والے یہودی بھی تھے۔ یہودیوں کا بازار کا سیزن چل رہا تھا، یہودیوں کا بازار کا سیزن چل رہا تھا، یعنی ایک میلہ لگتا ہے، جیسے ہمارے کرناٹک میں، ہمارے بنگلور کے اطراف میں بھی میلہ لگتا ہے، آج فلانے گاؤں کا جترا ہے، آج فلانے گاؤں کا جترا ہے، اور وہاں ماشاءاللہ ہندو مسلمان سبھی لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ بھائی چارہ بن کے رہتے ہیں، وہ لوگ ہمارے گھر، ہم ان کے گھر جاتے ہیں آتے ہیں، وہ ہمارے گھر میں مٹھائی کا ڈبہ پہنچاتا ہے، ہم ان کے گھر میں تحفہ تحائف دیتے ہیں۔ یہ زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ اب جو ہے کچھ لوگ زہر ڈال کر کے ہم دونوں کو بچھڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔